أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. حضرت نوح علیہ السلام جس کو ثانی ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، ان کی ہی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے. باپ کے ساتھ بھی مخالفت کا، وقت کے حاکم کے ساتھ بھی مخالفت کا، اور آمنا سامنا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح فرمانبردار، اللہ رب العزت کی توحید کا ڈنکا بجانے والے، اور دو ٹوک الفاظ میں مشرکین سے برات کا اظہار کرنے والے، ان کے غلط نظریات سے. تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی کیا ہے کہ یہ بھی نوح علیہ السلام کی گروہ میں سے ہی تھے، یعنی انہی کی طرح تابعدار فرمانبردار نبی تھے، اور اللہ رب العزت کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کر کئی ایک سوالات کیے، اور وہ سوالات ان کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کیے کہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کو تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور ان کی مثالیں دے دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کیا ہے، اور وہ ہکے بکے رہ گئے، ان کو جواب کوئی نہیں آیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الٹ مخالف ہو گئے، الٹا کے ان کی مخالفت کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ اور ان کی شان بھی بیان کی ہے، اور ان کا جو انداز دعوت توحید تھا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ، وَإِنَّ اور بے شک من شیعَتِهِ اسی کے گروہ سے، ابراہیم البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے. شیعہ گروہ کو کہتے ہیں. شیعَتِهِ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور بے شک اسی کے گروہ سے البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اذ جاء ربہ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم پاک صاف دل کے ساتھ. ایسا قلب سلیم، ایسا پاک صاف دل جو ہر قسم کی نجاست سے، شرک سے، منافقت سے، حسد سے، تمام ان نقائص سے پاک تھا. اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے دلوں کو پاک اور صاف کیا ہوتا ہے، اور انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کے دل بھی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. اور انبیاء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہ تو صحابہ کی بات ہے کہ ان کا شان بڑا ہے، تو انبیاء کا شان تو صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر ہے. تو اتنا صاف شفاف دل رکھنے والے حضرت ابراہیم نبی تھے. اذ قال لأبیہ، اس جب قال اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومی اور اپنی قوم سے، ماذا کس چیز کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. آئفکن آلہتن، کیا جھوٹے گڑے ہوئے معبودوں کی، یہ جو تم نے خود بنا رکھے ہیں، جو تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں.
ان جھوٹے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، دون اللہ، اللہ کے سوا، تريدون تم چاہتے ہو، تم اللہ کے سوا ان کو چاہتے ہو جو نہ نفع کے نقصان مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ توحید والا دعوت توحید والا انداز دہرایا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ وما ظنکم، پھر کیا خیال ہے تمہارا، برب العالمین، رب العالمین کی نسبت۔ اب قوم سے مخاطب ہو کر ابراہیم نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اس رب العالمین کی بارے میں کیا تمہارا خیال ہے۔ اب ان کا عقیدہ تو نہیں اپنانا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا انہوں نے اس عقیدے کی طرف لوگوں کو قائل کرنا ہے، اس کی طرف بلانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے۔ یہ ایک ان کا سمجھانے کا انداز تھا، یعنی جو ذرے ذرے اور یہ ہر مخلوقات کا پالنے والا ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رب ہے یا وہ رب ہے جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو اور جن کو تم نے خود بنایا ہے اور ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو، ان کے آگے جبین رگڑتے ہو، سجدے کرتے ہو اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، یہ رب ہے یا وہ رب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز تھا سمجھانے کا۔ تو بات یہی کلام اللہ کی بہت ساری آیات سے سمجھ آتی ہے کہ رب ایک ہی ہے جو سب کا پالنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس رب کا محبوب اور برگزیدہ